السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کو لے کر آیا ہوں جو ہمیں سوچنے میں مجبور کرے گی۔ سماج میں ایک ایسی برائی جو دھیرے دھیرے دیمک کی طرح سماج کو برائی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وارتالاپ، جس کو ہم عام زبان میں بات چیت کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے جتنے پاگل خانے، جتنے ہاسپٹل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تباہ اور برباد کی طرف جا رہی ہیں۔ یقین جان لیجئے، میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ بات چیت کو زیادہ ترجیح دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹروں کے پاس مریض جو ہے بلا وجہ جاتے ہیں، جنہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن بلا وجہ جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو فیس دے کر چلے آتے ہیں۔ اب کئی دوائیاں کھاتے ہیں لیکن ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی کوئی درد کو سننے والا نہیں ہے، اس کی بات کو اس کے اپنے لوگ نہیں سننا چاہتے، نہ اس کا بیٹا سننا چاہتا ہے، نہ اس کے گھر والے اس کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے جو کئی قیمتی دوائی کھا رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کے پاس وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اپنے دل میں دفن کیے ہوئے ہیں، اور وہی زخم جو ہے بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس زخم کو بڑھاتے بڑھاتے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو جا رہی ہیں۔ ان کی بات کو کوئی سننے والا نہیں، اس کا بیٹے کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنی ماں کی تکلیف کو سن سکے۔ یقین جان لیجئے، اگر ایک بچہ اگر اپنی ماں کی بات کو سن لے گا، ایک گھر والے اپنے پریوار کی بات کو سنیں گے، تو یقین جان لیجئے آدھی دوائیاں کم ہو جائیں گی۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاگل خانے بند ہو جائیں گے۔ مریض جو ہے ہاسپٹلوں میں جو زیادہ تعداد میں ہے، ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی، کیونکہ جب وہ اپنے درد کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اپنے گھر والوں کے سامنے رکھیں گے، کہ ان کا درد آدھا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ سنیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتائیں گے آپ کو کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے تو ڈاکٹر ہم سے ایک چیز پوچھتا تھا، ہر ایک چیز پوچھتا تھا کہ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیسے بیمار ہوئے، یا بہت سی ایسی باتیں پوچھتا تھا۔ تو جب وہ مریض باہر نکلتا تھا تو اس کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کیا۔ لیکن آج دیکھ لیے ڈاکٹروں کا حال، ڈاکٹروں کو صرف فیس سے مطلب ہے، وہ اپنی اتنی ٹائم نہیں دینا چاہتے مریض کو، صرف پرجا دیکھتے ہیں، اور پرجا دیکھنے کے بعد وہ جو ہے دوائیاں لکھ دیتے ہیں، مریض کا حال بھی نہیں پوچھتے، جس کی وجہ سے وہ دوائیاں اس کو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سیٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ اس کے اندر تکلیف تو کچھ اور ہے۔ اس کے اندر جو تکلیف ہے وہ اپنی بیماری کو بتانا چاہ رہا، اپنی تکلیف کو بتانا چاہ رہا، ڈاکٹر کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس واقعے سے آپ سمجھیں گے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے، اور وہی ایک ہدایت کا راستہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے آپ کے نبی نے بتایا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، آپ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتا رہے تھے، آپ اللہ کی طرف لانے کی بات کر رہے تھے، آپ اللہ کی وحدانیت کو بتا رہے تھے۔ تو ایک پاگل عورت جو بوڑھی تھی وہ مسجد نبی کے پاس چلی آئی، اور جب چلی آئی تو ان کے جو علاقے کے لوگ تھے، اس محلے کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ پاگل عورت جب یہاں تشریف لے آئی ہے تو اس نے کہا کہ اے امی جان، اے بوڑھی عورت، تم تو پاگل ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حکم یہ ہے کہ نہیں، اس کو آنے دو، وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے ہمارے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور کہیں آپ۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، یہاں نہیں کہہ سکتی، آپ علیحدہ ہو جائے، اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ عورت مسجد نبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر وہاں سے آپ باہر تشریف لے آئے۔ نکلنے کے بعد آپ کو ایک ریتیلی جگہ پہ لے گئی، جہاں پر گرمی کا موسم تھا اور ریت جو ہے گرم تھا، اور وہاں پہ آپ کو بیٹھا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا کہ آپ بیٹھیے، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس تپش میں نبی پاک علیہ السلام نے گھنٹوں اس سے بات کی۔ اس پیاری عورت نے کیا کہا، پاگل عورت نے، کہ اے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ لوگ مجھے پتھر نہ مارا کریں، مجھے پاگل نہیں بلایا کرے، اور مجھے دیکھ کر لوگ رستے بدل لیتے ہیں، آپ انہیں منع کیجئے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں کہہ دوں گا لوگوں سے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہے، جو ماجرا کو دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے،
پورے آسمان اور زمین میں سب سے بہترین جو ہے وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہے۔ تو سوچئے جو جتنا بہترین ہوگا اس کا وقت کتنا قیمتی ہوگا۔ تو آپ اپنی بہترین وقت کو جو ہے ایک پاگل عورت کو آپ دے دیے۔ تو بولا کہ اگر میں اس کی بات کو نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یقین جان لو کہ یہ میں اس کی بات کو سنا، اس کا آدھا پاگل پن ختم ہو گیا۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے محلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت طرح کی پریشانیوں سے ملوث ہے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو واچ کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ اس کا حال نہیں پوچھے۔ اگر آپ حال پوچھ لیجئے گا تو یقین جان لیجئے بہت سارے لوگ ایسے جو سوسائڈ کر رہے ہیں، سوسائڈ کرنا بند کر دیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض کی وجہ سے بہت سا ایسا کام کر دیتے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، سودی کاروبار میں وہ گزارتے ہیں، سود لے لیتے ہیں، وہ بھی کام ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ میں بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی بھی حالت میں سدھار آ جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی طرح کی پریشانی سے اپنے شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، وہی پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ بھی بال بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہم اور آپ جب کمیونیکیشن کو بنانا چاہیں گے، جب بات چیت کو جب ترجیح دیں گے، یقین جان لیجیے ایک سنت بھی ادا ہو جائے گا، دوسرا یہ ہو کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو جو گزار رہے ہیں وہ ایک مشینی زندگی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ساری مشینیں ہمارے ساتھ جو ہے پڑی ہوئی، موبائل بھی مشین ہے، گھڑی مشین ہے، گاڑی مشین ہے، ساری چیز مشین کو دیکھ دیکھ کر ہم بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں کہ ہم مشین ہے۔ تو جب اپنے آپ کو مشین سمجھ گئے تو مشین کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنا، بس کام کرنا، آفس سے آنا ہے وہاں بھی کمپیوٹر چلانا ہے، مشین کی طرح کام کرنا ہے، کام کر کے آئے گھر میں بھی آئے تو مشین کی طرح استعمال ہو گئے۔ یقین جان لیجئے یہ مشین کی طرح جو ہم اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم مشین نہیں بلکہ اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا کہ ہم مشین کی طرح زندگی گزاریں، ہمیں تو اللہ نے بہترین دماغ دیا ہے، بہترین عقل دیا کہ ہم خود کا ہی بھلا کریں گے اور دوسرے لوگ کا بھلا ہو۔ اس کے لیے جو ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ ہمارے ویڈیو کامنٹ میں اپنا نام اور اپنے فون کو جو ہے درج کرائیں کہ ہم ان سے رابطہ قائم کریں اور ایک بہترین سماج کو دشا کی طرف لے جائیں، ایک بہترین